اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوگ نامہ آل محمد کا 58واں حصہ یعنی 58 پارٹ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ شب عاشور میں 2 اہم میٹنگز۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، میں عاشور کی آدھی رات کو اپنے بھائی حضرت عباس علیہ السلام کے خیمہ میں گئی تو میں نے دیکھا کہ بنی ہاشم کے جوان آپ کے ارد گرد حلقہ کیے ہوئے تھے اور آپ ایک بہادر شیر کی مانند بنی ہاشم کے جوانوں سے کہہ رہے تھے، میرے بھائیوں، میرے چچا اور ماموں کے بیٹوں، کل جب صبح عاشور کی جنگ شروع ہوگی، سب سے پہلے میدان میں تم ہی کو ہونا چاہیے۔ تم آقا حسین کے قدموں پر جان نچھاور کرو گے تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ بنی ہاشم نے دوسروں کو تو اسلام کے لیے بلایا اور خود موت پر زندگی کو ترجیح دی۔ بنی ہاشم کے جوانوں نے یک زبان ہو کر کہا، ہم آپ کے فرمان اور حکم کی اطاعت کریں گے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میں وہاں سے حبیب ابن مظاہر کے خیمہ کے قریب گئی۔ میں نے دیکھا کہ بنی ہاشم کے علاوہ تمام اصحاب کو حبیب نے اکٹھا کیا ہوا ہے اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ کل جب عاشور کے میدان میں جنگ شروع ہو تو مظلوم کربلا کے مشن کی خاطر کربلا کی زمین تمہارے خون سے سب سے پہلے رنگین ہونی چاہیے۔ تم نے میدان جہاد میں پہلے جان دینی ہے۔ بنی ہاشم کا ایک جوان بھی تم سے پہلے میدان میں نہ جائے، کیونکہ بنی ہاشم ہمارے سید و سردار ہیں۔ حبیب کی بات کا جواب دیتے ہوئے تمام اصحاب نے کہا، اے حبیب، کل صبح ہونے دو، ہم وفا کا عجیب باب رقم کریں گے۔ دنیا صبح قیامت تک بہادری اور وفا کا تذکرہ کرے گی۔ امام حسین علیہ السلام کا خواب دیکھنا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو صبح عاشور کی سحر کے وقت کچھ دیر کے لیے اونگ آئی۔ آپ فوراً بیدار ہو گئے اور آپ نے حاضرین سے فرمایا، میں نے خواب میں چند کتوں کو دیکھا ہے جو مجھ پر حملہ آور ہونے کی غرض سے میرے قریب آ رہے ہیں۔ میں نے ان کتوں کے درمیان ایک 2 رنگ والا کتا دیکھا ہے کہ جو سب سے زیادہ میرے لیے سخت تھا۔ میرا گمان ہے کہ دشمنوں کے درمیان میرا قاتل مبعوث ہے۔ پھر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اصحاب کے درمیان دیکھا کہ آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہید ہو۔ آسمان کی مخلوق اور بہشت بریں کے رہنے والے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ آج رات تمہارا افطار میرے پاس ہے، تاخیر مت کرو۔ یہ فرشتہ آسمان سے اس لیے آیا ہے کہ تمہارے خون کو جمع کر کے سبز شیشی میں محفوظ رکھے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری موت قریب ہے اور بغیر کسی شک و شبہ کے ہمارے کوچ کا وقت آن پہنچا ہے۔ روز عاشور کے واقعات۔ امام علیہ السلام نے اپنے لشکر کی نماز فجر کے بعد صف بندی کی اور اس لشکر میں 32 افراد سوار اور 40 افراد پیدل تھے۔ اس لشکر کے دائیں جانب کا امیر زہیرقین، بائیں جانب کا امیر حبیب ابن مظاہر اور لشکر کا علمبردار حضرت عباس علیہ السلام کو بنایا۔ امام نے خود اور بنی ہاشم کے جوانوں کو قلب لشکر قرار دیا۔ حسینی خیموں کو اپنے پشت پر قرار دیا۔ خیموں کے اطراف میں پہلے ہی خندق کھودی گئی۔ اس خندق کو لکڑیوں سے بھر دیا گیا اور اس کو آگ لگا دی گئی تاکہ دشمن پشت کی طرف سے حملہ آور نہ ہو سکے۔ دوسری طرف عمر سعد ملعون نے یزیدی لشکر کی صف بندی کی اور لشکر حسینی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یزیدی لشکر کے دائیں جانب عمر ابن حجاج اور بائیں جانب شمر بن ذوالجوشن ملعون تھے۔ عروہ بن قیس ملعون سوار فوج کا سپہ سالار تھا۔ شیس بن ربیع ملعون پیدل فوج کا سربراہ تھا۔ اس نے یزیدی پرچم کو اپنے غلام دھریت کو دے رکھا تھا۔ یزیدی لشکر اپنے گھوڑوں کو دوڑا کر حسینی خیموں کی طرف آئے اور دیکھا کہ خیموں کے ارد گرد خندق کھودی گئی ہے اور اس میں سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ شمر بلند آواز سے کہنے لگا، اے حسین علیہ السلام، آپ نے جہنم کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ کی طرف جلدی کی۔ امام نے اس کے جواب میں فرمایا، اے بکریاں چرانے والی کے بیٹے، تو نے اپنے آپ کو آتش جہنم میں داخل کیا ہے۔
تیرے لیے دوزخ سزاوار تر ہے۔ مسلم بن اوس جاں نے شمر کو اپنے تیر کا نشانہ بنانا چاہا تو امام نے جناب مسلم علیہ السلام کو روک دیا۔ جناب مسلم نے امام سے اس ملعون کے قتل کی اجازت طلب کی اور کہا مولا میں اس کو آتش جہنم میں پہنچاتا ہوں کیونکہ یہ ایک فاسق و فاجر اور ظالم ہے اور اس وقت خدا نے اس کا قتل ہمارے لیے آسان کیا ہے۔ امام نے فرمایا تم اس پر حملہ نہ کرو کیونکہ میں جنگ کا آغاز نہیں چاہتا۔ امام نے اس موقع پر اپنا اونٹ طلب کیا اور آپ نے اس پر سوار ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا جسے عاشور کے پہلے خطبہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے اس خطبہ میں واعظ و نصیحت کی اور اپنا تعارف کروایا اور پیغمبر اکرم کی مشہور حدیث بیان کی کہ تم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کلام نہیں سنا کہ یہ دونوں حسن حسین علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ لعنت اللہ